السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، تم اس انسانیت کے رکھوالے ہو، محافظ ہو، انسانیت کے مستقبل کا پورا محور ہو۔ آپ ہی سے آگے انسانیت چلے گی اور انشاءاللہ تعالی پھلے گی پھولے گی۔ یہ وقت بڑا عجیب سا نازک وقت چل رہا ہے۔ انسانیت کے ناطے ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی نازک حالات چل رہے ہیں۔ اس وقت نوجوانوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہے کہ وہ کس طرح سے ان عجیب حالات کا مقابلہ کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی تعمیر کی طرف توجہ دینا ہے۔ تنقید سے کوئی خالی نہیں، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے مقصد کہ ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ سب چلیں، ہمارے اس کاروان امن میں سب ہمارا ساتھ دیں۔ نوجوان، بچے، بڑے، بوڑھے سب یہ سوچیں کہ انسانیت کا سکون، امن، چین داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کچھ غیر اندھے، کچھ ایسے بیچارے ناسمجھ لوگوں نے اس دنیا کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے یا باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، جن کے نزدیک نام و نمود اور طاقت اور دولت وہی ان کا محور ہے۔ ان کو دنیا کے امن و سکون سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جنگی حالات بنے ہوئے ہیں اور انسان ان سے نفرت آزما ہے۔ انسانیت جو ہے خطرے میں ہے، مستقل خطرے میں ہے، جبکہ یہ خطرناک قسم کے ہتھیار جو آنن فانن ختم کرتے ہیں دنیا کو، ہیروشیما جیسے بموں سے، تو کیا بچے گا؟ یہ ایک شیطان ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ تو ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا اور ہمیں تباہی میں ڈال دے گا۔ انسانیت کی تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، بلکہ اپنے نام و نمود، اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھیار، ہر قسم کا زور آزمائی کی جا رہی ہے۔ اس سے دنیا جو ہے، بلکہ انسانیت جو ہے، وہ ایک خطرناک موڑ پر آ گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے تو انسانیت نام کی کیا چیز رہ جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں آپ، اس وقت ہمارا، آپ کا، میں تو بوڑھا ہوں، لیکن آپ نوجوانوں کا نوجوانوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ محسوس کریں، اپنی حکومتوں میں اٹھ کھڑے ہوں کہ وہ یہ جنگیں بند کریں اور انسانیت کے لیے کام کریں۔ انسانیت کے لیے کام کرنا اس وقت ایک عبادت ہے۔ ہر مذہب میں آپ یہ دیکھیں، نیک کام کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کر کرو۔ تو یہ ایک عبادت ہے، ایک ضرورت ہے انسانیت کی، جس کے لیے آپ لوگوں کو توجہ کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے کا تو وہی پرانا بات ہے جو میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ گھر سے شروع کریں بات، پھر محلے میں آئیں، پھر بستی میں آئیں، شہر میں آئیں اور شہروں میں آئیں اور پھر ملکوں میں آئیں۔
ایک دفعہ یہ بات آپ چلا لیں گے کہ ہمیں امن سے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر ہوگا، ضرور اثر ہوگا، اور لوگ سمجھ جائیں گے، اب ہم نہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ہماری نسل کی تباہیاں ہیں۔ ہمیں بالکل یہ غاروں کی دنیا میں لے جا کے چھوڑیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خواب غفلت سے جاگیں اور اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں میں امن کی بات کریں، صلح کی بات کریں، آپس کی عداوتیں، آپس کی دشمنیاں ختم کریں۔ ہم سب انسان ہیں، دنیا میں جس حصے میں بھی انسان پایا جاتا ہے وہ دوسرے حصے کے شمال میں جو پایا جاتا ہے وہ جنوب کے انسان سے مختلف نہیں ہے، جو مشرق میں پایا جاتا ہے وہ مغرب کے انسان سے مختلف نہیں ہے، سب کی کیمسٹری ایک ہے۔ لازماً ہم سب کو ہمارے سب کے لیے امن و سکون اور چینی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بغیر امن کی باتیں چلائیں، امن کا پیغام دیں دنیا کو، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی حکومتوں پر زور ڈالیں کہ ہمیں امن سے رہنا ہے، ہمیں سکون سے رہنا ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، انسانیت کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ کریں۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ ول ہونا چاہیے کسی کام کرنے کی۔ ول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت سے تیار ہو کر کے کسی کام کو شروع کر دینا۔ وش تو سبھی کرتے ہیں، مگر ول جو ہوتی ہے وہ ایک عملی چیز ہوتی ہے۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ جب آپ کے اندر ول پیدا ہو جائے گی تو پھر راستہ نکل آئے گا۔ تو اب یہ سوچ لیں آپ کہ آپ پر کتنے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ اس دنیا کا مستقبل ہیں، آپ اس دنیا کی رونق ہیں، آپ اس دنیا کی جگمگاتی پہلو ہے جو جگمگ کر سکتا ہے اور جگمگ کر سکتا ہے۔ اس دنیا کی رونقیں آپ سے ہیں، یہ رونقیں آپ سے ہی قائم رہیں گی۔ تو آپ خدا کے واسطے اپنے اپنے ملکوں میں امن کی دعوت چلائیں۔ جو یہ ایک لہر شیطان نے جنگ کی شکل میں پیدا کر دی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جب تک نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے اس وقت تک یہ شیطانی قوتیں ہلکی نہیں پڑیں گی، ماند نہیں ہوں گی یا شکست نہیں کھائیں گی۔ آپ ہی ہیں جو ان شیطانی قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں پر اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، انسانیت کو امن و سکون دینے کے لیے، انسانیت کو امن سے رہنے کے لیے، انسانیت کے پھلنے پھولنے کے لیے، انسانیت کے اندر انسانیت کی ترقی کے لیے صرف نوجوان ہی کام کر سکتا ہے۔ اس بات کو سوچتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کس طرح سے ایک دم مستعد اور منہمک اور چست و چالاک ہو کر، چست اور توانا ہو کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں اور امن و سلامتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اس وقت صرف اور صرف نوجوانوں کو یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں امن اور سلامتی کی بات چلائیں، لڑائی جھگڑے کے لیے اپنی حکومت پر زور ڈالیں کہ یہ ختم کریں۔ آج کی جو بات ہے مختصراً ہے، لیکن بات یہی ہے کہ نوجوان اٹھیں،
ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، آگے بڑھیں اور امن کی اور سلامتی کا نعرہ لگائیں۔ شیطان اور نفس، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کر رہی ہیں اور گمراہ کرتی رہتی ہیں۔ ان کی فطرت ہی یہ ہے، نفس کی بھی اور شیطان کی بھی، کہ وہ گمراہی کی طرف، تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو، یا نوجوان آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کر بہت ہی تیزی کے ساتھ میں کام کرنا ہے، وہ نئی دنیا جس طرف جا رہی ہے دھیرے دھیرے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ خدا کے واسطے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں اٹھ کھڑے ہوں، امن و سلامتی کی بات کریں، اپنی حکومتوں پہ زور دیں کہ انسان سب ایک ہیں، سب کو جینے کا حق ہے، سب کو محبت کا حق ہے، سب سے آپس میں رواداری محبت سے رہنا ضروری ہے، جس سے انسانیت جو ہے نا پھلے گی، پھولے گی اور ترقی کرے گی۔ بس میں آج کبھی لوگ اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امن و سلامتی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ دنیا میں جو ایک جنگ کی سی صورتحال بنی ہے، اس کو آپ امن اور سلامتی کی صورتحال میں پیدا کر دیں۔ بس اللہ حافظ۔